السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اردو زبان میں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، عمل کر سکیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے ساتھیوں، ہم الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کے 3 سپارے پر پہنچ چکے ہیں اور سورۃ النور مکمل فرما چکے ہیں، اور اب سورۃ الفرقان جو ہے وہ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ شکر پیارے مالک۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، شکر مالک، جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندہ پر نازل فرمایا، شکریہ مالک، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے، آمین، شکریہ مالک۔ وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، سبحان اللہ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، بے شک، شکریہ مالک۔ پھر اس کی بقا و ارتقا کے ہر مرحلہ پر اس کے خواص افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے، سبحان اللہ تعالی، شکر۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، بے شک مالک، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، بے شک، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، بے شک مالک۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گڑھ لیا ہے اور اس کے گڑھنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، استغفر اللہ کی پناہ۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، بے شک، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے، اتنے جھوٹے سے، اللہ کی پناہ۔ اور فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے، بے شک مالک، یہ کوئی اور نہیں نازل فرما سکتا تھا مالک، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے میرے مالک، جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، سبحان، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک ہمیں بخش دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر مہربانی فرما دے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ، جن کاموں سے روکا ہے ہمیں وہ ہم سے ہو جاتے ہیں، جو کرنے کا حکم دیا وہ ہم سے نہیں ہو پاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، جس طرح تو نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے، نبی پاک کے ذریعے سمجھایا ہے ہم اسی طرح کریں، آمین۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمد سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک ہمارے نبی جیسا عقل مند شخص کوئی نہیں ہے۔ حبیب مکرم
ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی برکت والا ہے، شکر مالک، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، استغفر اللہ۔ اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، اللہ ہم نہیں جھٹلاتے، اس بات سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم کبھی نہ جھٹلائیں۔ دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگاڑنے کی آواز کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اللہ ہم مانگتے ہیں، ہمیں بہت ڈرتے ہیں، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تیرا شکر، ہمیں پرہیزگار رکھ، اور تو اپنے وعدوں میں سچا ہے، بے شکر ہمیں اپنے وعدے کے مطابق ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں دوزخ سے بچا، ہمیں اپنا دیدار خاص عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کی زیارت شفارس اور شفا نصیب فرما، ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے، شکریہ ماں، ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، شکریہ مالک، ہمیں بھی نصیب فرما، اس میں ہمیشہ رہیں گے، شکریہ مالک، یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوب وعدہ ہے، سبحان اللہ، جو پورا ہو کر رہے گا، بے شک مالک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بتوں کو گمراہ کر دیا تھا، بندوں کو، میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، سبحان، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چاہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن ہے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دینوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اللہ کی پناہ، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ سو ہے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، پس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اے اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، بے شک پیارے مالک، اللہ تیرا شکریہ مالک، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکریہ مالک۔ پیارے ساتھی، اللہ میں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ میں دوزخ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی جنت نصیب فرمائے۔ پیارے ساتھیوں،
बुत परस्ती छोड़ दो मेरे बहन भाइयों, मेरे अल्लाह के बंदो, मेरे बाबा आदम, मेरी अम्मा हवा की औलादो, बुत परस्ती छोड़ दो, बुत परस्ती को दारा छोड़ दो। बड़े अजाब से डरो, बड़े अजाब से डरो। अस्सलाम वालेकुम।